اللہ کو منانے کا درس غوث اعظم کے مدرسے سے آپ نے پڑھا ہے. صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، عیسائیوں سے گمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور بہت بڑا لشکر سامنے ہے، افرادی طاقت بڑی ہے ان کے پاس، اور بظاہر ایسا ہوا ان کو محسوس ہوا کہ جیسے اب ہمیں شکست ہو جائے گی. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو آپ نے کابینہ کے اجلاس نہیں بلایا، آپ نے میٹنگ نہیں بلائی، اپنی سیاسی حکمت عملی آپ نے تبدیل نہیں کی، بلکہ مسجد شریف میں آپ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مسجد شریف. اور کس مسجد میں؟ مسجد اقصی میں چلے گئے. مسجد اقصی میں جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، اس مسجد میں سلطان صلاح الدین ایوبی میدان جنگ کو چھوڑا، آپ نے مسجد میں چلے گئے. پتا چلا مسلمان جب مشکل میں آتا مسجد میں جاتا ہے، اور جو مسجد سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو آپ مسجد میں چلے گئے. کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی عظیم جرنیل مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جا کر آپ نے سجدے میں سر رکھا اور کہا مالک تو جانتا ہے میں خود نہیں آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا ہوں. مالک تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، محمد مصطفیٰ نے جو جھنڈا بلند کیا ہے اس جھنڈے کی فکر. مالک تو میرے ارادے کو جانتا ہے، تو میری نیت کو جانتا. مالک میری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. مالک تیری مدد کی ہمیں ضرورت ہے، مالک مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما. یہ دعائیں کی آپ نے. اور جب آپ مسجد اقصی سے باہر نکلے، ابھی راستے میں تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے لشکر کے پاس، راستے میں ایک اللہ والے بزرگ سے ملاقات ہو گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بابا ذرا دعا کرو، پریشانی کے حالات ہیں. بابا نے پوچھا کہ بیٹا ہوا کیا، ذرا وجہ بتا. اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جن کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج بسرے پیکار عیسائیوں کے مقابلے میں نے سنا ہے کہ ان کی مدد کے لیے پہلے ان کے پاس اسلحہ بڑا ہے، ان کے پاس انفرادی طاقت بڑی ہے، اور یہ جنگ جیتنے کے مرحلے بھی آپ پہنچے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے، ان کی مدد کے لیے بہت بڑا بحری بیڑا آ رہا ہے. اور صرف وہ بیڑا نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارا جنگی سامان بھی ہے، تلواریں، نیزے، بھالے، نہ جانے کیا کچھ ہے. میں نے سنا کہ وہ بیڑا چل پڑا ہے اور ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے. مسلمان کم ہیں اور اب حالات بتاتے ہیں کہ جیسے ہم شکست کی طرف جا رہے ہیں. بابا دعا کرو. بابا نے جب سنا کہا اللہ اکبر. پیچھے والے سلطان صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کے مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم، عظیم جرنیل، بابا سے کہتے بابا دعا کرو، میری بیڑا آ رہا ہے. بابا نے کہا اللہ اکبر. بابا نے پھر کہا اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر. کہا کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، بحری بیڑا غرق ہو گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بحری بیڑا غرق ہو گیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے بابا بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زیادہ بولا نہ بن. سبحان اللہ. سلطان صلاح الدین ایوبی زیادہ بولا کیوں بنتا ہے؟ ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سجدے میں گڑگڑاتا رہا ہے، آنسوؤں کی سوغات پیش کرتا رہا ہے. ارے وہ بحری بیڑا غرق ہو گیا ہے. بابا کہاں غرق ہو گیا؟ کہا کہ تیرے آنسوؤں میں رب نے غرق کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آنسوؤں میں رب نے اسے غرق کر دیا ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں یہ لذت ہمیں کب ملے گی؟ کوئی آیا جو ہم سے چھین کے لے گیا.